ایک ایسی عورت کہ جس کی قسمت کا ستارہ اس طرح بلند ہوا کہ عورت ہو کر بھی وہ کئی مردوں سے افضل اور ترین ہے۔ ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ ریان بن ولید کی نسل سے ہیں، اور ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ حسین و جمیل پاک دامن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون کو بنی اسرائیل ناپسند ہونے کے باوجود بھی فرعون نے حضرت آسیہ کے لیے اپنا پیغام بھجوایا، لیکن حضرت آسیہ اور ان کے والد اس شادی سے راضی نہ تھے۔ لیکن فرعون کے ظلم اور اس کی بادشاہت کے خوف کے سبب ان کے والد کو اس شادی پر راضی ہونا پڑا، اور پھر اس طرح سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرعون کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن حضرت آسیہ اپنے آباء و اجداد کے دین یوسف علیہ السلام پر قائم مومنہ تھیں۔ آپ حضرت آسیہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 عورتوں کی پاکی بیان کی ہے اس میں ایک حضرت آسیہ بھی ہیں، اور جنت میں جن 3 عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا اس میں ایک حضرت آسیہ بھی ہیں۔ لہٰذا کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک باندی فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی نیچے گر گئی، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کنگھی کو اٹھایا۔ تو فرعون کی لڑکی نے کہا، کیا تیرا خدا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تو باندی نے کہا، جی ہاں، میرا اور تیرا خدا اور زمین و آسمان کا خدا ایک ہے، وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ لہٰذا وہ لڑکی گئی اور اس نے جا کر فرعون سے اس باندی کی شکایت کی، جس پر فرعون اس پر سخت غضبناک ہوا۔ اس نے اس کی باندی اور اس کی بچیوں کو تیل کے اندر ڈلوا دیا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی اور اپنی آنکھوں سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی آنکھوں سے تمام پردوں کو اٹھا دیا۔ اس وقت فرشتے آسمان سے آتے ہیں جو اس باندی اور اس کے بچوں کی روحوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کے دل کے اندر یہ خیال گزرا کہ میں بھی ایک مومنہ عورت ہوں اور یہ خبیث کافر ہے، آخر کب تک میں مومنوں پر اپنے سامنے ہونے والے ظلموں کو دیکھتی رہوں گی۔ چنانچہ ابھی وہ اپنے دل کے اندر یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ فرعون آیا اور حضرت آسیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ تو اس موقع پر حضرت آسیہ نے کہا، تو ساری مخلوق سے برا اور سب سے زیادہ خبیث اور بدترین انسان ہے، تو نے اس باندی کو جان بوجھ کر مروا ڈالا۔ فرعون نے کہا، تجھے بھی اسی طرح کا جنون ہو گیا ہے۔ تو فرعون نے اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور آپ کو اس قدر مارا کہ آپ کے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اور اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ کے والدین کو بلوایا اور ان سے کہنے لگا، اس کو بھی اس باندی کی طرح جنون ہو رہا ہے، اس سے کہہ دو یہ دین اسلام کو چھوڑ دے اور مجھے خدا تسلیم کر لے، ورنہ اس کو سخت سزا ملے گی۔ تو حضرت آسیہ کے والدین کہنے لگے، بیٹا تو فرعون کو خدا تسلیم کر لے۔ تو حضرت آسیہ نے اس پر کہا، اعوذ باللہ من ذالک، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر واقعی فرعون خدا ہے تو مجھے ایک ایسا تاج پہنا دے کہ میرے سامنے سورج ہو، میرے پیچھے چاند اور میرے ارد گرد ستارے گھوم رہے ہوں۔ چنانچہ اس پر فرعون اور بھی زیادہ غضبناک ہو گیا، اور اس نے حضرت آسیہ کے والدین سے کہا، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد فرعون نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ آسیہ کو باندھ دو اور اس کو کوڑے مارو، اور انہوں نے حضرت آسیہ کو باندھ کر کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ مگر اس وقت خدا کی قدرت کا ایسا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ جتنی زیادہ جسم میں تکلیف سرایت کر رہی تھی اتنا ہی زیادہ حضرت آسیہ کا ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ لہٰذا جب فرعون کوڑے لگوا کر عاجز آ گیا تو اس نے ایک نئی چال چلی کہ حضرت آسیہ کو اس نے کڑک دھوپ میں لٹا کر لکڑیوں سے ان کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا اور ان کے جسم میں کیلیں ٹھوک دی اور چکی کا ایک حصہ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اور پھر فرعون حضرت آسیہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے آسیہ، اب بھی وقت ہے، ایمان سے پھر جاؤ، مجھے خدا تسلیم کر لو۔ پھر حضرت آسیہ نے فرمایا، تو میرے وجود پر تو قادر ہے، لیکن میرا دل اللہ کی پناہ میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر تو میرا ایک عضو بھی کاٹ دے تب بھی میرے دل میں عشق خدا کم نہ ہوگا، بلکہ میرا عشق اور بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ اس واقعے کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو آپ حضرت آسیہ کے پاس تشریف لائے۔ تو حضرت آسیہ عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے نبی، یہ بتائیں کیا میرا رب مجھ سے خوش ہے؟ تو حضرت آسیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اے آسیہ، میرا رب تجھ سے راضی ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے تیرے کاموں پر فخر فرما رہا ہے، تو اللہ سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ۔ تو حضرت آسیہ نے اللہ سے عرض کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔
لہٰذا پھر اللہ نے فرشتوں پر ذمہ داری لگا دی کہ جب فرعون حضرت آسیہ پر ظلم ڈھا کر واپس چلا جاتا تو فرشتے اپنے پروں سے حضرت آسیہ پر سایہ کیا کرتے تھے۔ بالآخر فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان لے کر آؤ اور اسے حضرت آسیہ پر پھینک کر انہیں کچل ڈالو۔ مورخین لکھتے ہیں جب پتھر حضرت آسیہ کے پاس لایا گیا تو اس پتھر کے آپ پر گرنے سے پہلے ہی آپ کی روح قبض کر لی گئی، چنانچہ وہ بڑا پتھر ایک بے جان جسم پر گرا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے آپ کو حالت حیات میں ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اس طرح فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ نے حضرت آسیہ کو جنت میں بھیج دیا، وہاں زندہ لوگوں کی طرح کھاتی اور پیتی ہیں۔